بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھوں پر مہندی لگانے کا رواج کب اور کیسے ہوا؟ کنواری لڑکیاں کس طرح سے مہندی لگائیں اور شادی شدہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو کنواری لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کس طریقے سے مہندی کا استعمال کرنا افضل ہے؟ کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر ہاتھوں میں مہندی لگانا کیسا عمل ہے؟ مہندی لگانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سے مہندی لگانے کا حکم فرمایا؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس تحریر کا حصہ ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ مہندی لگانے کا آغاز قدیم تہذیبوں میں ہوا جہاں اسے زینت، خوشبو اور ٹھنڈک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مصر، ہندوستان، عرب اور دیگر مشرقی تہذیبوں میں ہزاروں سال پہلے مہندی کے استعمال کے شواہد ملتے ہیں۔ قدیم مصر میں فرعونیوں کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے کا رواج تھا اور ان کی حنوط شدہ لاشوں پر بھی مہندی کے آثار ملے ہیں۔ ہندوستان میں مہندی کو خوشی، برکت اور شادی بیاہ کی تقاریب کا لازمی حصہ سمجھا جانے لگا، جبکہ عرب دنیا میں اسے حسن اور خوشبو کے لیے اپنایا گیا۔ اسلام میں بھی مہندی کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کے استعمال کی اجازت دی اور اسے پسند فرمایا۔ خاص طور پر بالوں اور داڑھی میں استعمال کرنے کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہندی مختلف ثقافتوں میں خوبصورتی اور تزئین اور آرائش کی علامت بن گئی اور آج بھی دنیا بھر میں شادیوں اور تہواروں میں اسے شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مہندی ایک خوشبودار رنگ ہے جو صدیوں سے حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سی چیز کتنے بڑے راز چھپائے بیٹھی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ پرانے وقتوں میں لوگ مہندی لگانے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ لیتے تھے؟ شاید آپ نے سنا ہو کہ کنواری لڑکیوں کے لیے مہندی لگانا بعض اوقات ان کے نصیب پر اثر ڈال سکتا ہے اور شادی شدہ خواتین کے لیے بھی اس کے کچھ خاص اصول ہیں۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے یا یہ محض وہم ہے؟ لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جہاں مہندی لگانے کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ کسی کی زندگی بدل گئی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا کہ کنواری لڑکیاں مہندی لگائے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر بے دریغ مہندی لگاتی ہیں ان کی قسمت پر کسی اندیکھی طاقت کا اثر پڑ سکتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق کنواری لڑکیوں کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہوتا ہے ان کی زندگی میں اتنی ہی بڑی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مہندی کا رنگ ہلکا پڑ جائے تو یہ کسی ناخوشگوار واقعے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا؟ اگر ہاں تو شاید آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات قدرت کے اشارے ہمیں مہندی جیسے عام سے عمل سے بھی مل سکتے ہیں۔ شادی شدہ عورت کے ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اگر مہندی کا رنگ نکھر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے شوہر کی بھرپور محبت حاصل ہوگی، اور اگر رنگ پھیکا پڑ جائے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں خواتین مہندی لگانے سے پہلے کچھ خاص دعائیں پڑھا کرتی تھیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے یا یہ محض ایک روایتی سوچ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مہندی لگانا ایک نہایت
خوبصورت روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہندی کے استعمال کو پسند فرمایا، اور یہ حسن اور خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک خوشبودار خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر خوشی کے موقع پر مہندی لگانا خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ خواتین کی دلکشی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں کچھ باتیں مبالغہ آمیز نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں مہندی صرف زینت اور خوشبو کا ایک ذریعہ ہے جو صدیوں سے خواتین کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے، چاہے آپ شادی شدہ ہوں یا کنواری۔ مہندی کے بغیر آپ کی خوشی مکمل نہیں ہو سکتی۔ عید ہو یا شادی بیاہ، مہندی آپ کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ جو لوگ مہندی سے جڑے وہم پھیلاتے ہیں وہ دراصل صدیوں پرانی روایات میں مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں۔ مہندی ایک مثبت اور خوش بختی کی روایت ہے، اور اس کا تعلق صرف خوبصورتی، خوشبو اور خوشی سے ہے۔ لہذا جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو، اپنے ہاتھوں پر مہندی ضرور سجائیں اور اس کی مہک سے اپنے دل کو خوشیوں سے بھر لیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہندی لگانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سے مہندی لگانے کا حکم فرمایا۔ مہندی کا استعمال محض زینت اور خوشبو کے لیے نہیں بلکہ ایک مسنون عمل بھی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کئی احادیث مبارکہ میں مہندی کے استعمال کی فضیلت اور اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین چیز جس سے تم اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہو وہ مہندی اور کتم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفید بالوں کو رنگنا چاہے وہ مہندی اور کتم استعمال کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی کا استعمال اسلامی تعلیمات میں ایک پسندیدہ عمل ہے، خصوصاً بالوں اور داڑھی کے لیے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہندی اور خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم کیا تھا۔ ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہندی لگانے کو پسند فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے گھر میں مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم عورت ہو تو اپنے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ اس فرمان عالی شان سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا مستحب ہے اور اسے زینت کا ایک پسندیدہ ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے حسن و جمال کا اہتمام کریں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کے حسن کو مکمل کرتا ہے۔ ازواج مطہرات اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اس سنت پر عمل کرتی تھی اور خاص موقع پر مہندی کا اہتمام کرتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگاتی اور اسے عورتوں کی خوبصورتی کا حصہ قرار دیتی تھیں۔ اگرچہ مہندی کا استعمال زیادہ تر خواتین کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص صورتوں میں مردوں کے لیے بھی اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا جسمانی تکلیف محسوس کرتا تو مہندی کو علاج کے طور پر استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی میں شفا ہے،
اسے زخموں اور تکلیفوں کے لیے استعمال کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی نہ صرف زینت بلکہ طبی فوائد کے لیے بھی مستعمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت کو واضح فرمایا۔ مہندی لگانا محض ایک رسم نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ سنتوں میں سے ایک ہے۔ ازواج مطہرات اور صحابیات اس سنت پر عمل کرتی تھی اور اس کا اہتمام کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تاکہ وہ حسن و زینت اختیار کریں، اور مردوں کو بھی مخصوص صورتوں میں اس کے استعمال کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مہندی اسلامی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے، جو خوشی کے موقع پر زینت اور خوشبو کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتے ہیں، اور خوشی کے موقعوں پر ہاتھوں میں مہندی لگانے کا کیسا عمل ہے۔ جب ہم مہندی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ خواتین کے خوبصورت سجے ہوئے ہاتھوں کا تصور آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم ادوار میں مرد بھی مہندی لگاتے تھے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ نہ صرف مشرق کے بلکہ کئی قدیم تہذیبوں میں مردوں کے لیے بھی مہندی کا استعمال عام تھا۔ خاص طور پر عرب، ہندوستان اور مصر میں مہندی کو طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہندی کا استعمال مردوں کے لیے جائز سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے کچھ مخصوص اصول تھے۔ اگرچہ آج کے دور میں مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ممنوع ہے یا صرف ثقافتی روایت کا حصہ بن چکا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں مہندی کے استعمال کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میں مرد اور عورتوں کے لیے فرق رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مہندی کو زیادہ تر سفید بالوں کو رنگنے اور زخموں کے علاج کے لیے پسند فرمایا، لیکن ہاتھوں پر مہندی لگانے کی زینت زیادہ تر خواتین سے جڑی ہوئی ہے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا، اور چونکہ ہاتھوں میں مہندی لگانا زینت کے لیے ہے، اس لیے مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا ایک متنازع مسئلہ بن جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی خاص تہوار یا رسم کے تحت کوئی مرد مہندی لگاتا ہے تو کیا یہ واقعی ناپسندیدہ ہے؟ اس پر علماء کرام کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ ایسے مشابہت کی بنا پر غیر مناسب سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے مخصوص ثقافتی حدود میں رعایت دیتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر مہندی لگانا نہ صرف ایک خوبصورت روایت ہے بلکہ اس سے تہوار کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ عید، شادی بیاہ یا دیگر خوشی کے مواقع پر مہندی لگانے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ خواتین کے لیے مہندی ایک لازمی جز بن چکی ہے، لیکن بعض علاقوں میں مرد بھی اپنی خوشی کا اظہار مہندی سے کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ ثقافتوں میں دولہا کے ہاتھوں پر بھی ہلکی مہندی لگانے کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔